بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے اور یہ شعر بھی دیکھیں حضرات جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا انہی کے چوکھٹ پہ جا کے مانگو انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں اور حضور کی بارگاہ سے میں مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے شعر سماعت فرمائے کہ رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا وصول یہ ہے رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا وصول رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا وصول یہ ہے کیا درود لب پہ سجا کے سبحان اللہ درود لب پہ سجا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے سبحان اللہ کریم داتا عظیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے بچل کر کے بول دیں سبحان اللہ سرکار تبھی تو کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اس نعت کے شعر کو پڑھ کر آپ یہاں جھومیں اس کی برکت سے مرحومہ اپنی قبر میں جھومیں گی سبحان اللہ کریم داتا عظیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں کریم داتا عظیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے تم اپنی آنسو بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنی آنسو بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے اس قبیلے کا آخری شعر ملاحظہ فرمائے ارشاد سبحان اللہ سبحان اللہ محبتوں میں اپنے
کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے جس کو پیار ہے، جس نے بھی یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے مدینے سے صدا آ رہی ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے صدا مدینے سے آ رہی ہے، کیا تم اپنا دامن پھیلا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے، سبحان اللہ۔ تم اپنا دامن پھیلا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور دیں گے ضرور دیں گے، تبھی تو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کا مال دے، سبحان اللہ، میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کا مال دے، مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے۔ آپ بھی پڑھیں انشاءاللہ، بڑا لطف آئے گا کہ میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کا مال دے، میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کا مال دے، مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال، کہتے رہے بلال یہی ہر مقام پر نکلے گی میری جان محمد کے نام پر، کہتے رہے بلال یہی ہر مقام پر نکلے گی میری جان محمد کے نام پر، ایسا ہی میرے سینے میں عشق بلال سبحان اللہ، ایسا ہی میرے سینے میں عشق بلال دے، مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال۔ آج اس بغراجی کی سرزمین سے، آج اس بغراجی کی سرزمین سے مرحومہ سیدہ معصومن بی کے روح کے اصال ثواب کی محفل میں ہم شرکت کی سعادت حاصل کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرضی لگاتے ہیں کہ مولا کریم سب عاشق رسول کو مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے۔ آمین۔ میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کا مال دے، مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائے عادل بھائی، یہ شعر ملاحظہ فرمائے، مدت سے میرے دل میں بسی ہے یہ آرزو، جلوہ رسول پاک کا دیکھوں میں روبرو۔ سبحان اللہ، اللہ کا کرم ہے کہ ہر سال میری حاضری مدینے پاک میں ہوتی ہے۔ ابھی 1 مہینے پہلے، 1.5 مہینے پہلے بھی واپس مدینے پاک سے آیا، سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ، لیکن دل چاہتا ہے کہ بار بار جائیں، سبحان اللہ، ہے نا۔ شاعر کہتا ہے کہ مدت سے میرے دل میں بسی ہے یہ آرزو، جلوہ رسول پاک کا دیکھوں میں روبرو، مولا تو میرے قلب کی حسرت نکال دے، مولا تو میرے قلب کی حسرت نکال دے، مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے، مجھ کو گدا بنا کے
مدینے میں ڈال دے. اللہ اکبر یا رسول اللہ مرحبا 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 اللہ اکبر یا رسول اللہ. جو بھی حضور کو کہے اپنی طرح بشر بستر اٹھائے پھرتے رہیں گے وہ در بدر. ایسے منافقوں کو جہاں سے نکال دے, ایسے منافقوں کو جہاں سے نکال دے. مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے, مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے. آخری شعر ملاحظہ فرمائے. اب عقل کہہ رہی ہے کہ تو دل سے کام لے, کیوں ڈوبتا ہے لے میرے آقا کا نام لے. اب عقل کہہ رہی ہے کہ تو دل سے کام لے, کیوں ڈوبتا ہے لے میرے آقا کا نام لے. تجھ کو ابھی کنارے پہ دریا اچھال دے, تجھ کو کنارے پہ ابھی دریا اچھال دے. مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے. مکے کا شعر سماعت فرمائے. ارشاد. زندگی حضور کی نعتیں پڑھا کرو, سجاد اپنے رب سے میں اتنی دعا کروں. تا زندگی حضور کی نعتیں پڑھا کروں, سجاد اپنے رب سے میں اتنی دعا کروں. کیا فکر رضا کے جام کا حسن خیال دے, فکر رضا کے جام کا حسن خیال دے. مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان و حضور فرماتے ہیں کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو تو اس کے لیے خیر کے ساتھ برکت اور رحمت اور مغفرت کی دعائیں مانگا کرو. سبحان اللہ. اور وہی دعا ہے, حدیث پاک میں آیا ہے فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء, کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو اس کے بعد اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, الفت کے ساتھ ان جانے والوں کے لیے دعائے خیر کرتے رہو گے. تم ان کے لیے دعائے خیر کرو گے, اللہ تمہیں خیریت سے دنیا میں رکھے گا. تمہارا بھی فائدہ ہے, ان کا بھی فائدہ ہے. اور ایصال ثواب کے تعلق سے علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روایت لکھتے ہیں کہ ایک خاتون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عاشقہ تھی, نبی کی ماننے والی تھی, بزرگان دین کے چاہنے والی تھی. مقام بصرہ میں علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ وہ خاتون حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اے امام حسن بصری, میری بیٹی کا کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا ہے, میں چاہتی ہوں کہ دیکھوں وہ قبر میں کس حال پر ہے. توجہ ادھر, کس حال پر ہے میں دیکھوں. حضرت امام حسن بصری نے انہیں کچھ اعمال اور طریقے بتائے کہ جاؤ ان کی یہ پڑھ لو رات میں, اور کچھ ان کے نام سے صدقہ کر دو, ایصال ثواب کر دو, اور پھر رات میں سو جانا. چنانچہ وہ ماں رات میں اپنی بیٹی کے نام سے کچھ پڑھ کر کے ایصال ثواب کرتی ہے, ان کے نام سے کچھ صدقہ کرتی ہے, رات سو جاتی ہے. خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کی قبر پر جو ہے اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. اللہ اکبر, ہے نا, وہ دامر کا لباس پہنی ہوئی ہے. تو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جا اس کے نام سے صدقہ کر, قرآن کی تلاوت پڑھ کر کے اس کی روح کو ایصال ثواب کر. تو انہوں نے ایصال ثواب کیا. جب دوسری رات آئی تو کیا دیکھتی ہے خواب میں, اور امام حسن بصری دیکھتے ہیں
کہ جنت میں عالی شان اس کے لیے ہیرے جواہرات سے سجے ہوئے ایک تخت لگایا گیا ہے جس میں وہ لڑکی موجود ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں اے بیٹی تو کون ہے، تیرے اعمال کیا تھے؟ تو کہا کہ امام حسن بصری میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس خاتون نے، میری ماں نے میرے حالات بیان کیے تھے کہ مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا، میں ڈامر کا لباس پہنی ہوئی تھی، میں عذاب میں گرفتار تھی۔ تو کہا کہ اللہ نے پھر تجھے یہ اعلیٰ مقام کیسے عطا فرمایا؟ تو کہا کہ آپ نے طریقہ بتایا تھا کہ اپنے مرنے والی بیٹی کے نام سے اصال ثواب کرو، ان کی روح کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے بخشو، ان کے نام سے صدقہ کرو۔ میری ماں نے یہ کیا تو اللہ نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے جنت میں عالی شان مقام عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پتا کیا چلا کہ ہم اپنے دنیا سے جانے والے مرحوموں کے نام سے ایصال ثواب کریں، قرآن کی تلاوت کر کے ان کی روح کو ایصال ثواب کریں، ان کے نام سے صدقہ و خیرات کریں تو اللہ کریم ان کی مغفرت فرماتا ہے، اور جو گنہگار ہوتے ہیں اللہ ان کو بخش دیتا ہے، جو نیکوکار ہوتے ہیں اللہ کریم ان کے درجوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ آمین۔ یہی ایصال ثواب کی برکتیں ہیں، کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث سے اس کے ثبوت ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو اس کے بعد میں اخلاص کے ساتھ دعائے خیر کیا کرو، 3 دن میں، 10 دن میں، 20 دن میں، 40 دن میں، جب جب دل کرے تب تب ان کے نام سے ایصال ثواب کرتے رہو۔ ایصال ثواب کرنا تمہارا کام ہے، ان کی روح کو پہنچانا پروردگار کا کام ہے۔ آپ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن کے والدین ماں باپ دنیا سے، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے، ان کے جانے کے بعد اگر ان کی اولاد ان کی قبر کی زیارت کرے اور جا کر کے وہاں یاسین شریف کی تلاوت کرے، اگر تلاوت کرنا نہیں آتی تو پھر کسی سے تلاوت کرائے، قبر میں، ماں باپ کی قبر میں یاسین شریف کی تلاوت کرنے کی برکت سے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کریم اس اولاد کو جن کے والد یا والدہ یا دونوں دنیا سے چلے گئے، ان اولاد کو جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، اللہ کریم انہیں ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے، حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں کہ جب ہم اپنے انتقال کرنے والوں کو، جب ہم اپنے مرنے والوں کے لیے جب ایصال ثواب کرتے ہیں نا، کچھ پڑھ کر کے کچھ پہنچاتے ہیں تو وہ کس شکل میں پہنچتا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ کھانا ہے، ہم نے اس میں فاتحہ پڑھی ہے نا، ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم نے بسم اللہ پڑھی، تو یہ جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، یہ جو دعائیں خیر کی جاتی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں انہیں پہنچائی جاتی ہے، لیکن کس شکل میں؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے انہیں ایک نورانی لباس، سلے ہوئے جوڑے کی شکل میں ایک نورانی تشت میں سجا کر کے ان کی قبر میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے قبر والے، فلاں ابن فلاں، فلاں بنت فلاں، تیری اولادوں نے آج تیرے نام سے یہ ایصال ثواب کیا ہے، اللہ کریم نے ان ایصال ثواب کو لباسوں کی شکل میں پیش کیا ہے، تو اسے پہن لے۔ وہ پہن لیتے ہیں اور جیسے ہی اس لباس کو پہنتے ہیں اللہ کریم ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کے درجوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ یہ ایصال ثواب کی برکتیں ہیں۔ ہمارے غوث پاک بھی قبر انور پر جایا کرتے تھے، بزرگوں کی قبر میں جایا کرتے تھے، ہے نا۔ روایتوں میں آتا ہے، یہ دیکھیے 11ویں شریف کا میں نے غوث پاک کی ایک بات بتاؤں اور اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں۔ حضرات، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی سرزمین پر جب آپ تشریف لائے 18 سال کی عمر پاک پر، 18 سال کی عمر پر آپ علم حاصل کرنے کے لیے گیلان سے بغداد آئے اور 18 سال کے بعد میں علم حاصل کرتے رہے، بڑے ہوئے، علم حاصل کر لیا، جنگلوں میں جا کر کے عبادت کرتے رہے، مجاہدہ کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور جب جنگلوں میں جا کر کے ذکر کرتے تھے
تو ان کے ذکر کا یہ عالم تھا کہ وہ جنگل کے سنسان مقام پر بیٹھ کر بڑے پیر جب اللہ کا ذکر اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتے تو ان کی آوازوں کو جنگل کے جانور، شیر، چیتے اور جتنے قسم کے جانور تھے وہ حاضر آ جاتے، غوث پاک کے چاروں طرف بیٹھ جاتے اور غوث پاک کی آواز سے آواز ملا کر وہ بھی اللہ اللہ کی صدائیں بلند کیا کرتے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بغداد معلیٰ میں جب آپ کی عمر کافی بڑھ گئی تو آپ نے علی بن حیتی سے کہا کہ چلو بغداد کی قبرستان کی قبروں کی زیارت کے لیے جائیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ قبروں کی زیارت کو جانا غوث پاک کا پیارا طریقہ ہے، اور ہمارے حضور بھی مدینہ شریف میں شہدائے بدر کی مزاروں پر، ان کی قبروں پر، شہدائے احد کی، جو شہدائے احد پہاڑ ہے نا، وہاں جہاں 70 صحابہ آرام فرما ہے جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، ان صحابہ کی قبروں پہ حضور جاتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قبروں پہ جانا حضور کی سنت، غوث پاک کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک بغداد کی قبروں میں جایا کرتے اور فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ غوث پاک کا مقام اور ان کی شان کیا کہیے، سبحان اللہ۔ ایک دن ایک مزار پر غوث پاک گئے، حضرت امام احمد ابن حنبل کی مزار پر۔ وہاں پر جا کر آپ نے سلام کیا، السلام علیکہ یا امام احمد ابن حنبل۔ امام احمد ابن حنبل کا انتقال غوث پاک کی پیدائش سے 230 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ امام احمد ابن حنبل کا انتقال، غوث پاک 470 ہجری میں پیدا ہوئے، ان کا انتقال 241 ہجری میں ہو چکا تھا، لیکن غوث پاک اتنے 230 سال یہ، اس کے بعد غوث پاک کی عمر بڑھی تو تقریباً 280 سال کے بعد غوث پاک جب ان کی قبر پاک پر گئے، امام احمد بن حنبل کی مزار پر، بغداد شریف میں بھی گیا ہوں، سبحان اللہ ہے نا، میں بھی غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو امام احمد بن حنبل کی قبر انور پر میں گیا۔ غوث پاک گئے اور جانے کے بعد میں جب سلام کیا تو جب غوث پاک نے سلام کیا تو امام احمد ابن حنبل کی قبر پھٹ گئی اور امام احمد ابن حنبل قبر سے زندہ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور غوث پاک سے مصافحہ کرتے ہیں اور مصافحہ کر کے کہتے ہیں، اے غوث پاک، اللہ نے آپ کی شان ایسی رکھی ہے، ایسی رکھی ہے، ایسی رکھی ہے، آپ کو اللہ نے وہ علم دیا ہے کہ آپ کے علم شریعت، علم معرفت اور علم حقیقت کے ہم بھی محتاج ہیں۔ اور فرماتے ہیں، اے عبد القادر جیلانی، آپ کا شان اتنا بلند ہے، ایک دن ہوگا بغداد کی جامع مسجد کا منبر ہوگا، آپ وہاں سے اعلان کریں گے کہ ہاذا قدمی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر، تو زمانے کے سارے ولی اپنے گردنوں کو جھکا کر آپ کی ولایت کو تسلیم کر لیں گے۔ غوث پاک نے جب وہ آواز لگائی نا، میں بغداد شریف گیا اور اس مسجد میں گیا، سرکار غوث پاک کے مزار پاک سے لگی ہوئی بغداد کی جامع مسجد ہے، مسجد میں جب نماز کے لیے حاضر ہوا تو مجھ کو یاد آ گئی کہ یہی وہ مسجد کا ممبر ہے جہاں غوث پاک بیٹھ کر تقریر کیا کرتے تھے، چلو اس ممبر پاک کی زیارت کر لی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے آج جبل پور جاتے ہیں نا، جبل پور میں جب حضور برہان ملت کا عرس پاک ہوتا ہے تو آج جہاں پر اسٹیج بنتا ہے اسی مقام پر اسٹیج بنتا ہے جہاں پر اعلیٰ حضرت سرکار آ کر کے تقریر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں جبل پور حاضر ہوا، سینکڑوں کی تعداد میں علماء کرام تھے، بڑے بڑے وقت کے علماء کرام تھے۔ اپن کہاں چھوٹ بھیا، میں نے کہا کہ میرا نمبر کیسے لگے گیا، لیکن حضور برہان ملت کی مزار پر گیا، حاضری دی، کہا کہ سرکار 5 منٹ کا ٹائم مل جائے۔ اسٹیج پر گیا، وہاں پہ نام لکھوا لیا، وقت کے بہت بڑے مقرر عزیز الدین جعفری چھتر پوری نظامت کر رہے تھے، لسٹ کی گئی، کہا کہ کہاں سے آئے ہیں، تو کہا کہ بالا گھاٹ سے آئے ہیں، انہوں نے لسٹ رکھ دی۔ کچھ دیر کے بعد میں حضرت محمود ملت کی جانب سے خبر آتی ہے کہ بالا گھاٹ سے ایک مولوی آئے ہیں، ان کو 11 منٹ کا ٹائم دیا جائے۔ سبحان اللہ، میرے پیارے 11 منٹ اس بڑے مجمع پر میری تقریر ہوئی، میں سمجھ لیا یہ میرا کمال نہیں، مفتی اعظم مدھیہ پردیش کی زبان اپنی جگہ تھی، یہ کرامت تو حضور برہان ملت اور اعلیٰ حضرت کی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو جیسے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
जिंदाबाद हजरत आला हजरत जिंदाबाद। नारे तकबीर। जब गौसे पाक की बारगाह में गया तो उस मिंबर की मैंने जियारत की। सरकार गौसे पाक की शान क्या। एक दिन आप तकरीर कर रहे थे उसी मिंबर पे बैठ के, बहजतुल असरार में वाकया है कि वहां 10,000 का मजमा था। कितना? 10,000। 10,000। 10,000 तो कम था। उनकी मजमू उनकी तकरीर में 70,000 लोग हुआ करते, लेकिन उस दिन 10,000 का मजमा था। शुरू था ना वो बयान, है ना, लोग जमा होते रहे। 2-4 भी थे तो गौसे पाक की तकरीर होती, 2-4 हजार होते तो भी होती। 10,000 का मजमा था। गौसे पाक तकरीर कर रहे हैं, वहां पे मजमा में अली बिन हैती बैठे हुए थे। ये वो बुजुर्ग थे बगदाद के जो मुर्दों को जिंदा किया करते थे। अली बिन हैती, गौसे पाक की तकरीर हो रही थी, उनकी आंखों में नींद आ गई, आंख लग गई। आंख जब उनकी लगी ना, आंख लगी तो उनके ख्वाब में हुजूर आ गए। सुभान हुजूर का अल्लाह। दीदार हुआ, नींद में मिठास पैदा हो गई। सोया था मैं सुकून से, किसने जगा दिया। याद नबी में आंख लगी थी अभी अभी, मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल किसकी जुबां पे नाते नबी थी अभी अभी। चुनांचे प्यारे हजरत अली बिन हैती की आंखें लग जाती है। और फिर कुछ देर के बाद हजरत गौसे पाक तकरीर करते करते तकरीर को बंद करते हैं और हाथ बांध करके मिंबर से नीचे आते हैं और कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब गौसे पाक खड़े हुए तो 10,000 का मजमा खड़ा हो गया और सब हुजूर पर सलातो सलाम पढ़ने लगे। सबकी आवाज अली बिन हैती की कानों पे टकराई, उनकी आंख खुल गई। कहा कि हुजूर आप खड़े हो गए, माजरत चाहूंगा। बात ऐसी थी ना कि जब मेरी आंख लगी ना तो मेरे ख्वाब में मदीने वाले आका आए थे, नींद में मिठास पैदा हो गई, इसलिए नींद लंबी हो गई, मेरी आंख लगी हुई थी। तो गौसे पाक फरमाते हैं, कुर्बान जाए गौसे पाक पर। गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ अली बिन हैती, मुझको बताने की जरूरत नहीं है कि तेरे ख्वाब में हुजूर आए थे। अरे तू तो ख्वाब में हुजूर को देख रहा था। जब हुजूर तेरे ख्वाब में आ रहे थे तो बज़ाहिर में हुजूर को देख रहा था, इसलिए मैं खड़े होकर नबी पर सलातो सलाम पढ़ रहा था। सुभान ये अल्लाह। गौसे पाक की शान है। गौसे पाक के सदक़े में अल्लाह करीम मरहूमा मगफूरा सैयदा मासूमन बी की मगफिरत फरमाए और यहाँ के कब्रिस्तान पर जितने लोग लेटे हुए हैं अल्लाह सबकी मगफिरत फरमाए। आखिरी बात सुन लीजिए, आखिरी बात सुन लीजिए। जब गौसे पाक की शान तो क्या कहिए, आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। गौसे आजम की बात तो बहुत दूर की बात है। आप एक वाकया सुन लीजिए, सुनेंगे ना तवज्जो के साथ, है ना। वक्त मेरे लिए कम है, आपके लिए तो फुल है। आप बिस्तर शरीफ में जाएंगे, मैं सफर शरीफ में जाऊंगा इंशाअल्लाह, है ना। लेकिन ये वाकया सुन लीजिए। एक वली गुजरे हैं हजरत इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह। वो ऐसे वली थे, वलियों के चाहने वाले ना हम, सुभान अल्लाह। ऐसे वली थे, उनकी बारगाह में जो भी बच्चा पढ़ने के लिए आता 6 महीना रहता, हाफिज कुरान बन जाता था। हाफिज कुरान बन जाता, जो भी बच्चा आता 6 महीने में हाफिज कुरान बन जाता। एक दिन एक नौजवान हजरत इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आया, कहा कि हुजूर हाफिज कुरान बनना